اور بدعت والا کام کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اسلام نے اسے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی انسان ہمارے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرے گا، دین کا حصہ سمجھ کر کوئی کام کرے گا، تو ایسی چیز کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مردوں کے لیے الگ رسومات کرنا، یہ الگ گھوڑے کو الگ الگ روپ دے کر، عورتوں کا روپ دے کر براق کا نام دینا، اور اس کے اندر جشن منانا، معراج کے دن معراج کی رات سمجھ کر خصوصاً نمازیں پڑھنا، اور اس دن نئے نئے کپڑے پہننا، مختلف قسم کے کھانے پکانا، یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے بنایا، نہ اصحاب کرام نے بنایا، نہ تابعین نے بنایا، نہ تبع تابعین نے بنایا، نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی اور عظمت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں، آج کے جمعہ کا عنوان ہے ماہ رجب کی بدعات اور اس کا ازالہ۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے پاس اس دن سے جس دن سے یہ آسمان پیدا کیا گیا ہے، اس دن سے جس دن سے یہ زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن سے اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 لکھ دی گئی ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے آگے کہا منها 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، جن کا ہمیں اکرام کرنا ہے، جن کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہمیں ان میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، خصوصاً سختی کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے فرامین کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر سختی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور حرمت والے مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سال کے مہینے 12 ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاثۃ منها 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے، جن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، ان میں ہمیں اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے، اللہ کے نواہی سے رکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں سختی کے ساتھ ایک دم اور زیادہ اپنے آپ کو جھونک کر اللہ کے لیے ان اوامر کو بجا لانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکے رکھا ہے، اور ہمیں اس میں رکنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے رک جائیں، اللہ کے لیے ہو جائیں ان مہینوں کے اندر۔ اللہ کے رسول فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو مسلسل پے در پہ ایک سو کے ساتھ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے کہا، پہلا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ دوسرا، تیسرا ہے محرم۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ مہینہ آتا ہے، جو ڈفرینس ہے ان تینوں سے، الگ مل کر نہیں آتا بلکہ الگ آتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجَبٌ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ، کہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان اور جمادی الاخر کے دونوں کے درمیان میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں،
بتانا مقصود یہ ہے یہاں پہ آج کے جمعے کا ٹاپک لینے کا مقصود یہی ہے. شاید کہ مجھے اور آپ میں سے بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں اور آپ حرمت والے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں جن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لانا ہے. ان مہینے میں ہم داخل ہو گئے اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں ان مہینوں میں اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اس کا دگنا اجر دے گا, دگنا ثواب دے گا, دوہرا ثواب ملے گا ہمیں. اگر وہی ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گناہ کے کام کریں گے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کریں گے, بدعت و گمراہی کے راستے پر چلیں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک والا معاملہ کریں گے, تو جان لیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس مہینے میں اگر شرک والے بدعت والے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دوہرا گناہ دے گا. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے دوہری سزا متعین کر کے رکھا ہے. یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ایسے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جس کی ہم 4-5 دن ایام ہم کھو چکے ہیں, 4-5 ایام سے ہم گزر چکے ہیں. میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لیں. اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا ہے منہا اربعۃ حرم, اس کی الگ خاصیت کر دی اللہ رب العالمین نے, اس کو الگ کر کے بیان کیا. یہ مہینے دوسرے مہینوں سے ڈفرنس ہے. یہ مہینے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے لیے خاص کر تم لگ جاؤ اللہ کی اطاعت میں. یہ مہینے ایسے ہیں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی سال کے پورے مہینوں میں عبادت کرنی ہے, لیکن حرمت والے مہینوں میں, خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہماری مزید دوبالگی ہونی چاہیے. مزید ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے ہمیں. لیکن میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے جو چند لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے شرک و بدعت کی بازار گرم کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ کر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں, شرک و بدعت والے کام کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتے ہیں, اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں کہ انسانیت شرما جائے اور شریعت مطہرہ شرما جائے, نعوذ باللہ. تو میرے بھائیوں ہم آج جانیں گے کہ وہ مہینے میں, آج کے مہینے میں یعنی خصوصاً اس مہینے میں, رجب کے مہینے میں, جو بعض لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے, اپنے آپ کا بزنس چلانے کے لیے, یعنی مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے واضح الفاظ میں, مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کی شریعت مطہرہ سے نکالنے کے لیے اور اللہ کے طریقے سے موڑ کر جہنم کے راستے میں لے جانے کے لیے جو لوگ اپنی دکانیں کھولے رکھے ہیں, ان لوگوں کا آج بھانڈا پھڑنے والا ہے انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی انسان ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے, وہ رد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مردود ہے, اس کی ذرا برابر بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کیسے ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چل کر ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں جہنم کا راستہ دکھلاتے ہیں. سن لیجئے بدعت کیا ہے. سب سے پہلے اس مہینے میں پہلے ہم جان لیں گے رجب مضر کیوں کہا گیا. بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَرَجَبٌ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادِ وَشَعْبَانَ, کہ رجب کا مہینہ مضر کے ساتھ خاص کیا گیا. کیوں؟ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ مضر جو قبیلہ مضر ہے انصار کا, تو وہ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے, اس کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر کو رجب کے ساتھ خاص کر دیا, یعنی وہ رجب مضر. رجب مضر کی جو پسندیدہ ہے, پسندیدہ لوگ جو پسندیدہ کرتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں لوگ مضر کو, مضر کے لوگ جو رجب کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ ان کے لیے ہے, یعنی انہیں پسند آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے رجب کو خاص کر دیا. اب یہاں دیکھیے بدعت والے لوگ اس کو کیسے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھے رہیں گے کیلنڈر میں بھی رجب المرجب لکھ کے رہیں گا, رجب المرجب لکھ کے رہیں گا. کہاں سے آیا حدیث میں اس کا لفظ؟ حدیث میں کیا ہے لفظ؟ رجب مضر لکھ کے. یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو جس نام سے یاد کیا تھا اس نام کو تبدیل کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. تو اس سے بڑا بہتان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایسے لوگوں کے سلسلے میں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی انسان
میرے اوپر ذرا برابر بھی جھوٹ باندھے گا اس کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے. میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب المرجب پڑھ لیتے ہیں, لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آیا پڑھ لیے چلے گئے, کیا تحقیق کرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا معمول تھا؟ جب بھی ان کے پاس کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ اس کی پہلے تحقیق کیا کرتے اور اس کے معاملے تک پہنچتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب نہیں کہا بلکہ رجب مضر کہا ہے. اس کی پہلی بات. اور اس کی سب سے پہلی بدعت دیکھیے کیا ہے. میں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ, انسٹا پہ, اور جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما, ہمارے لیے برکتیں نازل فرما, اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا. اس کے سلسلے میں یاد رکھ لیں ان احادیث کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ حدیث یا تو رد ہے, باطل ہے, مردود ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے. یعنی انسانوں نے اپنے آپ سے اس کو گھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نام دے دیا ہے. میرے بھائیوں ایسی روایت کو ہم اپنے اسٹیٹس میں لگاتے ہیں. کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھا گیا تھا اس کو ہم بڑھاوا دیں؟ نہیں, مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے گزرنا ہے میرے بھائیوں. صحیح تعلیمات اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے میرے بھائیوں. یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے, باطل ہے, مردود ہے. اس کے اس حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہم بلغنا رمضان, اس کی کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آئے تو فوراً اس کو تنبیہ کیجئے کہ یہ روایت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ بتا دیں. اور دوسری اس کے اندر جو بدعت شروع ہوتی ہے وہ ہے رجب کی جیسے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے, رجب کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے تو لوگ رجب کی مبارکبادی دینا شروع کرتے ہیں. رجب مبارک ہو, رجب مبروک. کیا ہے بات ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے جی اللہ, وہ لوگ جو روایت بیان کرتے ہیں یہ بھی باطل ہے. وہ اس طرح کے الفاظ ہیں کچھ, میں یبارک الاحباب, جو دوستوں کو مبارکبادی دے رجب کی مبارکبادی دے رجب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعوذ باللہ, وہ لوگ کہتے ہیں یحرم علیہ النار, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. کیا رجب کی مبارکبادی دینے سے اس جہنم کی آگ حرام ہو گئی؟ کیا انسان کچھ عمل نہ کرے اور صرف رجب کی مبارکبادی دے دے تو جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ میرے بھائیوں ذرا ہم لوگ غور کرنا ہے, یہ جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں وہ پہلے کیسے پہنچی دیکھنا ہے. یہ رجب کی جو مبارکبادی دینے سے انسان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو میرے بھائیوں جو شرک و بدعات میں مبتلا ہے یا پھر مشرک بھی اگر مبارکبادی دے دے جہنم رجب کی تو اس پر بھی جہنم میں نہیں ہوتی حرام. یہ سب اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا, اور لوگ اس کو بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اب رہی دوسری بدعت, کیا ہے کہ رجب کی جیسے ہی آمد ہو تو لوگ اس کے اندر مخصوص نمازیں نکال لیتے ہیں. جیسے اگزامپل 27ویں معراج ہے بولتے ہیں. معراج کا اسلام میں اللہ کے رسول نے کوئی دلیل پیش کیا ہے کہ معراج اسی دن پیش آئی, اسی رات پیش آئی؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا. تو کیسے یہ لوگ بتا لیتے ہیں کہ 27 شعبان کو 27 رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا؟ کیا اسلام میں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جا کے آئے کیا؟ نہیں. پھر کہاں سے آئے؟ یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مار رہے ہیں لوگ, اور ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی کوئی تاریخ بتائی ہے؟ تو کیا میرے اور آپ کا ایمان اتنا بڑھ گیا اور ان لوگوں کا ایمان اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ اکرام جس کو نہیں منایا ہم لوگ اس کو منائے؟ کیا اسلاف اکرام سے ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا کہ صحابہ سے ہم بڑھ کر چلے گئے؟ نعوذ باللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے, آمین. تو میرے بھائیوں رجب کی مبارکبادی دینا اور رجب کے مہینے میں خاص کر نمازیں پڑھنا یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ لوگ
15ویں رجب کو یا 12ویں رجب کو یا پھر 30ویں رجب کو، ایسے جو مخصوص ایام کر کے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان نمازوں کی وجہ سے اللہ ہماری نجات دے دے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو کوئی انسان من صلی اول یوم رجب، جو کوئی انسان رجب کی پہلی تاریخ کو 20 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو جاز علیہ الصراط، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کہ 20 رکعت نماز پڑھنے سے پل صراط کا راستہ آسان یوں طے کر جائیں گے؟ تو پھر اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے انسان کو؟ انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جائے گا پل صراط پار کر کے۔ تو میرے بھائیوں ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سوچیں، یہ سب اپنے ذہن سے اگر سوچ لینا تو یہ سب بیکار کی باتیں لگیں گی آپ کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اگر آپ نے بھی اس کو پروموٹ کیا، آپ نے اس کو بڑھاوا دیا، میں بھی ہو یا آپ بھی ہو، دونوں نے مل کر اس کو بڑھاوا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری پل صراط پہ ہمارا راستہ طے ہو جائے گا، یا پھر ہم لوگ 27 رجب کو نماز پڑھ لیں گے، اس دن معراج کے جشن معراج منا لیں گے، تو ایسا کر لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہے، ایسے چیزوں کو پروموٹ کریں گے نا تو ہم بھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرمان ہے جو میرے اور آپ کے کانوں میں ہمیشہ گونجنا ہے، خاص کر اس مہینے میں، وہ کیا ہے؟ جو کوئی انسان میرے اوپر جھوٹ باندھے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، اور مزید ہم ضرور سوچیں، ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے کیا کہ یہ لوگ 20 رکعت نماز پڑھے ہیں؟ ایسا کہ شعبان کی وہ لوگ رات منائے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں۔ اتنا ہی نہیں، نعوذ باللہ ایسے کام کرتے ہیں اس دن جشن کے طور پر مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، میٹھے وغیرہ اچھے پکوان بنا کر کھاتے ہیں، اور ایک عورت کی طرح ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کو 2 پر لگا دیتے ہیں اور اس کو براق کا نام دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، مردوں کے نام پر الگ الگ قسم کی رسومات کرتے ہیں۔ یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے بھائیوں میں اور آپ اور نامنہاد مسلمان اس کے اندر پڑھ کر ملوث ہو کر اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ کہ فریضہ یہ بنتا ہے، میرے اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے، میں اور آپ سچ جاننے کے بعد ان لوگوں تک صحیح اسلام کو پہنچائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صرف آپ کو پہنچانا ہے، اللہ رب العالمین ہدایت دے گا اسے انشاءاللہ۔ آپ پہنچائیے، جتنا ہو سکے آپ بتائیے کہ یہ بدعت والا کام ہے، اور بدعت والا کام کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اسلام نے اسے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی انسان ہمارے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرے گا، دین کا حصہ سمجھ کر کوئی کام کرے گا، تو ایسی چیز کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مردوں کے لیے الگ رسومات کرنا، یہ الگ گھوڑے کو الگ الگ روپ دے کر، عورتوں کا روپ دے کر براق کا نام دینا، اور اس کے اندر جشن منانا، معراج کے دن معراج کی رات سمجھ کر خصوصاً نمازیں پڑھنا، اور اس دن نئے نئے کپڑے پہننا، مختلف قسم کے کھانے پکانا، یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے بنایا، نہ اصحاب اکرام نے بنایا، نہ تابعین نے بنایا، نہ تبع تابعین نے بنایا، نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام کے ہو کر رہے ہیں، اسلام کو پہنچانے والے، اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ تیسری چیز ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر وہ لوگ، خاص کر آج جمعہ ہے، وہ لوگ رجب کے پہلے جمعے کو خاص کر آج کی رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، جس کو وہ لوگ الرغائب کا نام دیتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے ان لوگوں کی؟ حدیث میں نہیں بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں کہ لا تغفلوا عن اول یوم جمعہ، عن اول یوم رجب، عن اول یوم الجمعہ،
جماعتی رجب ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی انسان، تمہیں غفلت نہیں برتنی ہے، کوئی بھی ہو تمہیں غفلت نہیں برتنی ہے، تمہیں غفلت نہ کو برتو، کس سے؟ جمعہ کے دن سے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبُ، وہ کہتے ہیں الملائکہ الرغائب، وہ ایسی رات ہے جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رغبت والی رات ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی عبادت میں مست ہو کر عبادت کرنی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں نا، ہمیں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ پڑھے، وہ نہیں پڑھتے، یہ پڑھیں گے یہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں بار بار کہا تھا کہ فرض نمازیں پڑھا کرو، فرض نمازیں پڑھا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان بدعات کے پیچھے پڑھ کر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھلا بیٹھتے ہیں جس کا آخری کلمہ تھا الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ان بدعات میں پڑھ کر میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری تعلیمات کو، جو کہ وصیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ، اس کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمیں اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ میں اور آپ ان بدعات والے کاموں کے پیچھے پڑھ کے کہیں میرے رسول کی سنت کو پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے میرے بھائی۔ بس یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بدعت والی کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بدعت والا عمل کر لیں، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا، نہیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جہنم بہت مہنگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم انسان کی جوتی کے قریب ہیں، انسان کے پیروں کے قریب ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے قریب جنت اور جہنم ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو میں اور آپ جہنم کے مستحق بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جنت اور جہنم دونوں سستے ہیں، لیکن اتنے بھی سستے نہیں ہیں کہ میں اور آپ اس کے یوں ہی حقدار بن جائیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، یہ بدعات والے کام کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر مت جھونکیں۔ بدعات والا کام کیا ہے، سنت کیا ہے، آپ پرکھیں، پہلے سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی بات کوئی آ جائے، قرآن میں ٹٹولے، حدیث میں ٹٹولے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پہلے اسے پوچھیں کہ یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، بتا۔ اگر وہ بتاتا ہے صحیح ہے تو اسے آپ خود ٹٹولے۔ اللہ کی کرم سے آپ کے پاس انٹرنیٹ جیسی نعمت موجود ہے، اس میں جائیں۔ اگر آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا، آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں۔ علماء آپ کو بولنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز بتانے کے لیے تیار ہے، شرط اس بات کی ہے کہ آپ کا دل صاف ہو اور میرا دل صاف ہو۔ علماء کو نکتہ چینی کے لیے نہیں، علماء کے علم کو جانچنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ آئیں اور حدیث پوچھیں ان سے، کیا مولانا یہ روایت صحیح ہے؟ اگر وہ بتاتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اس پر عمل کریں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، بدعت والے کام میں اپنے آپ کو مت جھونکیں۔ تیسری چیز، ان لوگوں جو غور سے سنیے، یہ چیز کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں خاص کر روزے رکھتے ہیں، خاص کر روزے رکھتے ہیں۔ ہاں، روایات میں جو ہے رمضان کے روزے، پیر و جمعرات کے روزے، صوم عاشورہ، یہ سب روزے وہ رکھا کریں۔ رمضان کے فرض روزوں پہ وہ لوگ سستی برتتے ہیں، اور نعوذ باللہ رجب کی جو بدعت والی عبادت ہے اس کو کرنے لگتے ہیں، نفل روزے رکھتے نہیں، یہ بدعت والے روزے رکھنے لگتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے ان کی روایت میں کیا آتا ہے کہ من صام اول یوم رجب، کہ جو کوئی انسان یوم رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایسا انسان اس کو سال بھر کا ثواب ملے گا روزے رکھنے کا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول نے بتایا تھا؟ بتایا کیا؟ نہیں بتایا، تو پھر کہاں سے؟ یہ بدعت والا کام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اگر تم 7 روزے رکھو گے تو جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے جائیں گے، 8 روزے رکھو گے تو جنت کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اگر تم نے رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا تو تمہیں 3 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر تم نے رجب کے مہینے کی دوسری تاریخ کو روزہ رکھا تو تمہیں
2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر تم نے رجب کی 30 تاریخ کو روزہ رکھا تو تمہیں ہر مہینے کے حساب سے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ نہیں بتایا میرے بھائیوں۔ یہ سب روایت بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس جیسی روایت آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اسے دھتکار دیں، بولیں کہ لا، اسلام سے اگر اس کا تعلق ہے تو بتا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزے اور نفل روزے جو بتائے تھے اسلام کے حساب سے، اس کو فالو کر لیں۔ آپ کھلم کھلا بولیں شریعت نے جس بات کا حکم نہیں دیا میں اسے کرتا نہیں ہرگز۔ اگر کوئی مائی کے لال میں دم ہے تو روک کے دکھا مجھے، نہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کس بات کا ہمیں زور ہے؟ کیا میرے بھائیوں میرے اور آپ کے اعمال اتنے بڑھ گئے کہ ہم اللہ سے مقابلہ کر سکیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر سکیں؟ کیا ہمارے اتنے اعمال بڑھ گئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کو یوں حاصل کریں اعمال کے بلبوتے پر؟ نہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں بدعت والے کام کر کے میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے؟ ذرا سوچیں۔ اسلام ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ 100% پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام میں جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے ہمیں فرض عبادتیں ضرور کرنی چاہیے، نفل عبادتیں ہماری استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے، تو میرے بھائیوں بدعت والی عبادتیں ہم سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے اندر وہ لوگ اور ایک بدعت مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھے رہیں گے، ٹریولس وغیرہ کے اگر ہوں گے تو ضرور دیکھے رہیں گے آپ، رجب کے مہینے کا ٹکٹ نکالو بھائی عمرہ کے لیے۔ ہمیں رجب کے مہینے میں جاتی عمرے کو، نہیں تو نہیں جاتے کئی کو بھائی۔ اگر عمرہ رجب کے مہینے میں کریں گے تو زیادہ ثواب، زیادہ عمرے کرنے سے کہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول بتائے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول ان کو لکھ کے دے گئے تھے، خاص کر بیٹا تمہارے ہاتھ سے دے کے جا رہا ہوں میں بول کے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام میں جو بدعت والے کام کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو آپ پوچھیں گے تو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے آپ کو لوگ۔ اگر دیکھیے بھائی اس کی روایت کی سند لے کے جو بتایا آپ کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا، یہ روایت کہاں ہے بتاؤ ہمارے کو؟ لائے روایت، اگر ہم اس میں دیکھیں اس کے رجال کو دیکھنا ہے، یعنی میں سنا میرے استاد سے، وہ سنے ان کے استاد سے، وہ سنے ان کے استاد سے، ایسا روایتیں چل کے کہاں جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں۔ تو وہاں میرے سے وہاں تک پہنچنے میں جتنے لوگ آئے ان لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹا ضرور رہے گا، یا پھر وہ روایت نہیں رہے گی، انہیں اپنی جانب سے بول کے اللہ کے رسول کی طرف نام کر دیا رہے گا، ایسی روایتیں رہتی ہیں ان لوگوں کی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، ذوالقعدہ میں اللہ کے رسول نے عمرہ کیا تھا، ذوالقعدہ ذوالحجہ میں، رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول عمرہ نہیں کرے، تو کیسے ان لوگوں کو بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا تو اللہ کے رسول بولے رہنا یا پھر اللہ کے رسول کر کے بتائے رہنا۔ اب یہاں کر کے نہیں بتائے ہیں تو بولے تو کم سے کم رہنا نا، نہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا یہ لوگ جو بدعت والے کام کرتے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ بھائی اسلام میں بتا کہ کہاں ہے رجب کے مہینے عمرہ کے تو ثواب ملیں گا، زیادہ ثواب ملیں گا؟ نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بتایا ہوں اس کا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کون سی عبادت نہ کرنا اس مہینے میں، نہیں، اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مخصوص دنوں میں، مخصوص راتوں میں، مخصوص قسم کی نمازیں، مخصوص قسم کے روزے رکھنا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ دن خاص کر رکھو کرو، آپ سوچ لو کہ میں کل روزہ رکھوں گا، رکھ لو روزہ، کون رکھو کر رہے ہیں آپ کو؟ نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ لو، آپ کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ مخصوص قسم کی تاریخیں رکھیں گے نا اس سے آپ کو پکڑا جائے گا، یہی بدعت ہے، سمجھے آپ؟ تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ جتنا ہو سکے اللہ کی بات میں مگن ہو جائیں، اللہ کے ذکر کو پہلے لازم پکڑیں۔ اب ہمارے کو معلوم ہوا بدعتیں کتنی ہیں ان سب میں، اب ہمیں کرنا کیا؟ ہم رجب کا مہینہ پا لیں، اب حرمت والے مہینے میں آ گئے، تو کرنا کیا ہمیں؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں، سب سے پہلے ایمان کو تازہ کریں۔ کیوں؟ ایمان اس کا بیس ہی سب چیزوں پر ہے، ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، آپ چاہے لاکھ اعمال کر لو، آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں
ایمان کو پختہ کریں، ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ کر لیں۔ کیوں؟ ایمان ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے میرے بھائیوں۔ ذرا غور سے اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کریں گے نا، خلاص اللہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ آگے بڑھتے ہیں، ہمیں آگے بڑھیں گے تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو تازہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان میں جتنا ہو سکے پختگی لائیں، اور اس کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کریں گے نا تو کیوں کریں گے؟ اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ تو ہمیں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، ان بدعات و خرافات والے کاموں میں نہیں پڑنا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں استغفار کرنا ہے۔ میں یہ موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسی لیے۔ دوسرا ہے استغفار کرنا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ آپ کو کتنا وقت لگے گا استغفر اللہ بولنے میں؟ ملی سیکنڈ لگتے ہیں میرے بھائی۔ استغفر اللہ آپ جتنا ہو سکے بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، آپ کو دوہرا ثواب ملتا جائے گا، دوہرا اجر ملتا جائے گا میرے بھائیوں۔ تو آپ جتنا ہو سکے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جتنا ہو سکے اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ آپ کو ضرور معاف کریں گے۔ آپ اللہ سے لگ جائیں، اللہ سے اپنے آپ کو لگا لیں، لگاؤ رکھیں اللہ سے، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات موٹے ذہن پر، موٹے طور پر یہ بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد رہے گا یہ سب۔ تو ہم ذکر کو لازم پکڑیں میرے بھائیوں، اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، آپ کے دلوں کو بھی سکون نصیب ہوگا۔ اب رہا یہ بدعت والے کام کرنے کے بعد یہ ہمیں جو کرنا ہے وہ بولا میں آپ کو۔ اب بدعت والے کام کریں گے، شرک والے کام کریں گے تو کیا ہوگا یہ بھی جاننا ہے نہیں؟ ہاں، ایک بات غور سے سنیں، ان لوگوں کی اور ایک سب سے خطرناک قسم کی بدعت ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے نام سے وہ لوگ کونڈے بھرتے ہیں، پانی بھرتے ہیں وغیرہ۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کے توسل سے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے نام سے میں اللہ کے سامنے جو بھی چیز پوری پوچھوں گا اللہ دے دیں گا میرے کو، یعنی میں جو بھی اللہ سے مانگوں گا اللہ مجھے دے دیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین ان کے نام سے دیں گے؟ کیا آپ کو پکڑ تو اللہ دیتے؟ اللہ خود بولے تم پکارو میں تمہارے کو دے دوں، بولے اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب آپ سے میرے کوئی بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ سے آپ جو مانگو گے اللہ دے گا آپ کو، کس کے توسل سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو بتائیے؟ اور اللہ کتنے قریب ہے۔ میں نے سورہ قاف کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو کچھ چلتا ہے، اس کے دل میں جو بھی وسوسے آتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں۔ اور ہم، اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کیا اللہ دور ہے ہم سے کسی کے توسل سے مانگنے کے لیے؟ نہیں، آپ پکار کے دیکھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دیکھو، اللہ لے دیجیے تب بولو آپ کو۔ ہاں، دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں، اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ دیر سے دیں گا لیکن آپ کو دیں گا ضرور، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو توسل سے نظر مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو امام جعفر صادق کے حوالے سے میں مجھے دے دے، کیا اللہ رب العالمین ان کے حوالے سے دیں گا؟ کیا آپ پکارے تو اللہ نہیں سنیں گا پھر؟ اور یہ لوگ نظر مانگتے ہیں ان کے نام سے کہ میں ان کے نام سے اتنی نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں اتنے جا کے وہاں ڈالوں گا، ایسا بول کے۔ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے اس کا تعلق۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پتہ ہے آپ کو؟ وہ لے کے نظر مانگتے ہوئے اسلام سے اس کو جوڑتے ہیں۔ کیا کیسے جوڑتے ہیں؟ میں نے کہا نا اللہ رب العالمین ان کے توسل سے ہمارے کو دیں گا، تو اسلام سے اس کا تعلق ہوا، اللہ سے اس کا تعلق ہوا۔ پھر اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا تھا کہ تم نظر مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ کی مانگو نظر، اور نظر مانگنا اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
اور جو کوئی انسان غیر اللہ کے لیے نظر مانے گا ایسا انسان شرک والا عمل کرے گا، شرک والا کام کرے گا، اور اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ اللہ کے نام پر اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو بہترین سے بہترین جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے لیے نظر مانگو گے اللہ تم سے بہترین تم اس کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور اتنا ہی نہیں، حدیث عائشہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو کوئی انسان اللہ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی نظر پورا کر لے۔ جو کوئی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نظر مانتا ہے فلا یعصی، وہ نافرمانی نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے نظر مان لی آپ نے تو رک جاؤ۔ یا امام جعفر صادق غیر اللہ ہیں، اللہ کے اللہ نہیں ہے انہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جو ہمارے عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے اللہ، یہ نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شرک والا عمل کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ خود اللہ کے واضح الفاظ ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے دامن سے ان شرک و بدعت والے خرافات والے دامن کو چھونے ہی نہ دیں، ان شرک و بدعت والوں سے دور رہیں اور خود انہیں شرک و بدعت سے نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آپ کے بھائیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، ماں باپ میں سے، آپ کوئی بھی ہو، آپ کے تعلق آپ کے خاندان میں سے، آپ کے دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ریلیٹیو سے کوئی کیوں نہ ہو، آپ انہیں شرک میں پاتے ہیں، انہیں بدعت میں پاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ انہیں شرک و بدعت کے دلدل سے نکال کے پھینکیں، شرک و بدعت سے روکیں انہیں، اس لیے کہ آپ کوشش کریں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ کی کوشش کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے دل میں دعوت و تبلیغ کے جذبے کو اور مضبوط کر دے گا اللہ رب العالمین، اور آپ کا دل، آپ کی کوشش، یہ سب ضرور ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی، اس کا دل سنور جائے گا، اس کا دل بدل جائے گا، تو آپ کے لیے اس کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، سوچیں ذرا، ان بدعت والے کاموں سے دور رہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی روکا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بدعت والے خرافات والے کاموں سے دور رکھے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذرا عام طور پر یہ ہے کہ لوگ رجب کے مہینے میں اللہ کی جو بڑائی کبریائی بیان کرنا ہے اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کے درگاہوں پر جاتے ہیں، غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر نعوذ باللہ شرک و بدعت والے کام کرتے ہوئے چادریں چڑھاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے سامنے شرک کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روکیں گے تو قیامت کے دن اللہ کرے آپ جنت میں جا رہے ہوں اور وہ آپ کا دامن پکڑ لے، آ کے آپ کا کالر پکڑ لے، تو آپ کیا آنسر کریں گے بتائیے اس جام پہ؟ اور وہ اللہ سے کہے گا اللہ یہ مجھے شرک میں مبتلا تھا، میں شرک میں مبتلا تھا، انہیں میرے کو دیکھتا تھا اللہ، میرا رشتہ دار تھا اللہ، میرے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا اللہ، لیکن انہیں مجھے روکا نہیں اللہ۔ تو آپ کیا آنسر کریں گے بتائیے اس ٹائم پہ؟ کوئی آنسر ہے آپ کے پاس اس کا؟ نہیں۔ تو ذرا ابھی سے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنے کوئی بھی آپ کا تعلق جس سے بھی ہو، ان تمام کو شرک و بدعت سے محفوظ کرانے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا کوشش کریں، محنت کریں، اللہ آپ کو پھل ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو محنت کرنے والا، دعوت دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اسلام پہنچانے والا بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اسلام پر چلائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو اس کے ذکر میں تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وہ کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور ہر اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، آمین۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب الحليم.